السلام علیکم کلاس 6 کے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج منڈے آپ کی آن لائن کلاس اسلامیات کی ہو رہی ہے۔ آپ نے سبق پڑھا صلح حدیبیہ کمپلیٹ نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ نے یہ جب سبق پڑھا تو اتنا آپ نے سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے، تو کیونکہ جو مکہ سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو وہ بھی مکہ پاک نہیں گئے تھے، تو ان کو بھی کعبۃ اللہ دیکھنے کا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا، تو سب تیار ہو گئے۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے آئے ہیں، اور کافروں نے بالکل تیاری کر لی جنگ کی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ہمارا مقصد صرف عمرے کی ادائیگی ہے اور لڑائی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے، یہیں پر ایک ہوا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت رضوان۔ ہم پڑھتے ہیں کہ بیعت رضوان کیا ہے۔ شہادت عثمان کی افواہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ بات بالکل کنفرم ہو گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک، یعنی آپ کے ہاتھ پہ دست، ہاتھ کو کہتے ہیں، بیعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ایک ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ معاہدہ حدیبیہ، کفار کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سہل بن عمر کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کی بات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سہل بن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی اور فریقین میں ایک معاہدہ طے پایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہاں پہ معاہدے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ راضی ہو گئے، اور شرائط بھی ایسی تھیں کہ مسلمان جو ہے وہ عمرہ کے بغیر چلے جائیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات کو جو ہے وہ مان لیا تھا۔ اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے اور صرف 3 روز قیام کریں گے۔ اس دوران میں مسلمان اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے، حالانکہ یہ وہی مکہ شہر تھا جو ان کا اپنا شہر تھا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور باقی صحابہ کا بھی اپنا ہی شہر تھا۔ دونوں فریق، یعنی دونوں طرف کے لوگ، دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ عرب کے قبائل آزاد ہیں کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ کفار کا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کفار نے کس طرح کی شرطیں رکھی تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھی، اس لیے مسلمان اس صلح سے پریشان تھے، مگر سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ ان کو یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح
सूरत अल-फतह नाजिल फरमाई, जिसमें सुलह हुदैबिया को फ़तेह मुबीन यानी बड़ी कामयाबी करार दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की बातें मान ली थी कि ठीक है हम लोग इस दफ़ा वापस चले जाते हैं, अगले साल आएंगे और जैसे आप कहते हैं हम लोग सिर्फ 3 दिन तक क़याम करेंगे, यानी मक्के पाक में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। इतनी सारी बातें मानने के बावजूद भी कफ़ार ने, और भी बाकी मवाक़े आएंगे आपको मालूम होगा कि किस तरह से सहाबा कराम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया। ठीक है, उम्मीद है कि आप बच्चों ने जो है ये सबक पढ़ा होगा, तफसील से पढ़ा करें, खुसूसन जो इस तरह का चैप्टर हो जिसमें दीन की बातें हों, इस्लाम की बातें हों, नॉलेज की बातें हों, आप ज़रूर पढ़ा करें, इसमें हमारा फ़ायदा ही है। और इसमें अभी मैं आपको होमवर्क भी दे देती हूँ कि आप सब बच्चों को यकीनन आयतुल कुर्सी याद होगी। अगर आप बच्चों को आयतुल कुर्सी याद नहीं है तो आप जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी याद कीजिए, 5वां कलमा भी याद कीजिए, और इसमें से आप जो है ये वाली सूरह वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन ये भी याद कीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।